یہ 1919 کا ایک دن تھا۔ ایک نوجوان کوئی تصویر سنبھالے اپنے ایک دوست کے ساتھ انارکلی بازار کی ایک عمارت کا زینہ چڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور دل کافی تیز دھڑک رہا تھا۔ عمارت کی ایک بالکونی میں وہ بزرگ بیٹھے تھے جن سے یہ نوجوان پہلی بار ملنے آیا تھا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ کون تھے؟ دوستو، یہ جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سبسکرائب پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات کون تھے۔ بالکونی میں بیٹھے بزرگ وہ تھے جنہوں نے امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کا خواب دیکھا اور ہمارے قومی شاعر کہلائے، اور نوجوان وہ جس نے مصوری میں اسلامی تہذیب کو ایک منفرد اور مختلف روپ دے کر ساری دنیا کے سامنے پیش کیا اور پاکستان کے قومی مصور ٹھہرائے گئے، یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور عبدالرحمن چغتائی۔ عبدالرحمن چغتائی نے ہندوستان کے مشہور معمار خاندان میں کریم بخش کے گھر 1894 میں لاہور شہر میں آنکھ کھولی۔ یہ خاندان پشتوں سے فن تعمیر سے وابستہ تھا۔ ان کے پردادا صلاح معمار ان بزرگان فن میں سے تھے جو تاج محل، لال قلعہ اور بادشاہی مسجد جیسی عظیم تعمیرات کے خالقوں میں سے ایک تھے، یعنی چغتائی کو فن وراثت میں ملا تھا۔ علامہ اقبال سے ملاقات کا حال لکھتے ہوئے چغتائی کہتے ہیں کہ علامہ بہت توجہ اور اپنائیت سے ملے، ان کی پینٹنگ دیکھ کر بہت سراہا اور کہا کہ میں پہلی بار کسی ایسے نوجوان سے مل رہا ہوں جو اسلامی روایت و تہذیب کو مصوری میں اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ وہ پینٹنگ ایک شاندار عمارت کے سنسان کونے میں بنی ایک قبر کی تصویر تھی۔ قبر کی لوح پر کلمہ طیبہ کندہ تھا، جبکہ سرہانے ایک گمسم اور غمزدہ عورت پھول لیے بیٹھی تھی۔ اقبال نے انہیں تصویر میں تاثرات نمایاں کرنے کے لیے مشورے بھی دیے۔ چغتائی نے لاہور ٹیکنیکل اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1911 میں میو اسکول سے مصوری کی تعلیم حاصل کی۔ میو اسکول، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج نیشنل کالج آف آرٹس کے نام سے مشہور ہے۔ نقاشی کی تربیت انہوں نے اپنے چچا سے لی تھی۔ اپنی پروفیشنل زندگی کی شروعات انہوں نے فوٹوگرافر اور ڈرائنگ ماسٹر کی حیثیت سے کی اور پھر میو اسکول آف آرٹ میں ہی لیتھیوگرافی کے ہیڈ انسٹرکٹر ہو گئے۔ لیتھیوگرافی کی تربیت انہوں نے کلکتہ سے حاصل کی تھی۔ 1916 میں ان کی پہلی پینٹنگ ماڈرن ریویو میگزین میں چھپی۔ پہلی نمائش 1920 میں پنجاب فائن آرٹ سوسائٹی میں ہوئی۔ چغتائی پرنٹ میکر بھی تھے۔ 1930 کے دوران وہ لندن گئے، جہاں پرنٹ میکنگ کی مزید تعلیم حاصل کی۔ انگریزوں نے ان کے فن کو بہت سراہا اور انہیں خان بہادر کا خطاب عطا کیا۔ پاکستان بننے سے قبل ہی وہ مصوری میں اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز سے آزادی کی تحریکیں زوروں پر تھیں۔ انگریز ہندوستان چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمانوں کے آگے اپنی تہذیب اور تشخص سوالیہ نشان بن کر کھڑے تھے۔ یورپ اور امریکہ میں ان دنوں پوسٹ ماڈرن اور پھر کنٹمپریری تحریکوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان حالات میں چغتائی کوئی ایسا راستہ اپنانا چاہتے تھے جو ہندوستانی مسلمان کی گم ہوتی ہوئی پہچان کو بھی سہارا دے اور مصوری کی عام ڈگر سے ہٹ کر خود چغتائی کو بھی پہچان دے سکے۔ وہ نہ مغرب کی چھاپ چاہتے تھے اور نہ ہی پوری طرح اجنتا الورا کی روایتی مصوری کو اپنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنا راستہ ڈھونڈ نکالا۔ آئل کلرز میں کام کرنے کے بجائے انہوں نے واٹر کلرز اور ٹیمپرا کا انتخاب کیا۔ ٹیکنیک بنگال اسکول آف تھاٹ کی اپنائی، یعنی واش ٹیکنیک۔
اس ٹیکنیک میں پیپر کو کئی دن پانی اور مختلف کیمیکل میں ڈبو کر تیار کیا جاتا ہے اور پھر پینٹنگ بننے کے بعد بھی اس عمل کو دہرایا جاتا ہے، جس سے پینٹنگ کے رنگ پائیدار ہو جاتے ہیں اور وقت اور موسم کے اثر سے بچے رہتے ہیں۔ اب اگر ان کے سٹائل آف پینٹنگ کی بات کریں تو وہاں ہمیں مغلیہ منیچر آرٹ نوویو اور اجنتا الورا کے مجسموں کا تسلسل یعنی کنٹینیوٹی نظر آتی ہے۔ 1927 میں مرقع غالب کے نام سے انہوں نے اپنی پینٹنگز کی کتاب شائع کی، جس میں غالب کی شاعری پر پینٹنگز بنائی گئی تھیں۔ انیس سو 30 میں ان کے بنائے خاکے بھائی ویر سنگھ کی پنجابی شاعری کی کتابوں میں شائع ہوئے۔ انیس سو 35 میں نقش چغتائی کے نام سے پینٹنگز پر مشتمل کتاب چھپی اور پھر 1940 میں چغتائیز پینٹنگز کے نام سے ان کے شاہکار کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ یعنی پاکستان بننے سے پہلے ہی چغتائی اپنا بہترین کام کر چکے تھے، لہٰذا پاکستان کی شہریت اختیار کرنے کے باوجود بھی ہندوستان بھی انہیں اون کرتا رہا۔ انہیں وہاں رنگوں کا سمراٹ کہا جاتا تھا۔ متحدہ ہندوستان میں اور بہت سے مصوروں کی طرح انہوں نے مہابھارت اور رامائن کو بھی اپنا موضوع بنایا اور اس کے علاوہ غالب، عمر خیام، سعدی، حافظ اور اقبال کی شاعری پر ان کا کام دنیا بھر میں سراہا گیا، یہاں تک کہ پکاسو اور ملکہ وکٹوریہ بھی ان کے مداحوں میں شامل رہے۔ ان کی مصوری کے ذریعے ہندوستانی مسلم ثقافت دنیا بھر کے بڑے بڑے میوزیمز کی زینت بنی۔ بچپن سے ہم سب پی ٹی وی کی میوزک کے ساتھ نمودار ہونے والا جو لوگو دیکھتے ہیں، اس کے خالق بھی عبدالرحمن چغتائی تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لوگو پر کیا بنا ہوا ہے؟ دوستو، اس لوگو پر پھیلایا ہوا مور بنا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کا لوگو بھی چغتائی ہی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ 1961 میں ان کے بنائے ہوئے ڈاک ٹکٹ کے سیٹ کو دنیا کے خوبصورت ترین ڈاک ٹکٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔
اپنی 60 سالہ پیشہ ورانہ زندگی میں انہوں نے 2000 پینٹنگز، 1000 اسکیچ اور 300 ایچنگ پرنٹ بنائے۔ 1958 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور 1960 میں ہلال امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عبدالرحمن چغتائی نے 2 شادیاں کیں، ان کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئے۔ 17 جنوری 1975 کو چغتائی ہم سے جدا ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھے عبدالرحمن چغتائی۔ اگلی ویڈیو میں پھر کسی مصور کی زندگی اور اس کے کام کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ مصور اور مصوری پر جانکاری کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اگر آپ احمد پرویز کے بارے میں جاننا چاہیں تو اینڈ اسکرین ویڈیو پر کلک کریں۔ پاکستان کی مدر پینٹرز کے متعلق جاننے کے لیے ڈسکرپشن باکس دیکھیے۔ تو ملتے ہیں پھر جلد ہی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔